نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آئیں گے انسانوں پر، آئیں گے لوگوں پر ایسے سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، یعنی دھوکے کے سال آئیں گے۔ سچ بولنے والا ان میں ہوگا کاذب، یعنی کہ اس کو جھوٹ بولنے والا تصور کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور جو جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کو صادق، سچا تسلیم کیا جائے گا، سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہے اسے خائن، اور جو خائن ہوگا امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا اس کو امین سمجھا جائے گا، وہ امین کہلائے گا، وہ ان میں امین ہوگا۔ اور امور کو کیسے انجام دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ بتائیں گے ان سالوں میں ربیدہ۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیا ہے ربیدہ، یعنی ربیدہ کون ہے، کیا ہے ربیدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا بے وقت، لالچی، کمینہ، بے بنیاد، احمق، کم ترین، فضول، بیکار، مضحکہ خیز، نیچ، ذلیل ترین، برا، سستا وغیرہ شخص ہوگا جو یہ بتائے گا امر العامہ میں کہ یہ امور کیسے انجام دینے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا۔ ایسے لوگ امر العامہ میں مداخلت کریں گے، ان کے بارے میں رہنمائی کریں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے یہ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ان کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ان امور کو انجام دینا ہے۔ ناظرین، آپ نے خود روایت کو دیکھ پڑھ اور سن لیا، اس میں بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ امام ہوں گے دجال کے وہ سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، لیکن آج تک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا رہا کہ دجال سے پہلے دھوکے کے سال ہوں گے، یعنی دجال سے پہلے دھوکے کے سال آئیں گے، ان دھوکے کے سالوں کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر اس جھوٹ کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ کوئی بھی حق کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا، کوئی بھی اس پہلو کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ ناظرین، اس کا احساس جیسے ہی ابھی ہم آگے بڑھیں گے تب آپ کو ہوگا۔ ناظرین، پہلے کے لیے عربی میں لفظ قبل کا استعمال ہوتا ہے، نہ کہ امام، جیسا کہ آپ قرآن کے متعدد مقامات پر دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ آیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ لفظ آیا ہے اور آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس طرح ناظرین، آپ جیسے ایسے قرآن میں دیکھتے جائیں تو قرآن میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پر اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور تمام مقامات پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پہلے کے لیے کس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ پہلے کو عربی میں قبل کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین لفظ امام کی طرف۔ امام کیا ہوتا ہے، امام کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم لفظ امام کی وضاحت کریں، ہم بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ سے اس کا جواب حاصل کر لیتے ہیں، جیسا کہ سکرین پر روایت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، جو امام ہوتا ہے وہ جنہ ہوتا ہے، یعنی امام ڈھال ہے، لڑا جاتا ہے اس کے پیچھے سے اور بچا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ ناظرین، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے انما الامام الجنہ، یا انما الامام الجنہ۔ جنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مادہ جن ہے، جس کے معنی کسی شے میں یا کسی شے کی آڑ میں چھپے ہوئے، پوشیدہ یا نظر نہ آنے کے ہیں۔ جنہ کہا جاتا ہے ایسی شے کو جس کی وجہ سے یا جس کی آڑ لے کر دوسروں کی نظروں سے چھپ کر محفوظ ہو جانا، اوجھل ہو جانا، نظر نہ آنا وغیرہ۔ دوران جنگ دشمن کے وار اس کی نظر سے بچنے کے لیے
خود کو اس کے وار سے محفوظ کرنے کے لیے اور آڑ لے کر دشمن پر وار کرنے کے لیے جو شے استعمال کی جاتی ہے اسے جنہ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے جنہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ صرف اس کے پیچھے چھپا جاتا ہے، دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی آڑ لے کر دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، دشمن پر وار کیا جاتا ہے، دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، امام آگے موجود ہوتا ہے، جو اس کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام ان کے لیے ڈال ہوتا ہے، امام انہیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے، امامت کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ سال جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا وہ دجال کے امام ہوں گے، یعنی دجال موجود ہوگا لیکن دجال ان سالوں کی آڑ لیے ہوئے ہوگا، دجال موجود ہوگا لیکن ان دھوکے کے سالوں کی وجہ سے کوئی بھی دجال کو پہچان نہیں پائے گا، دجال موجود ہوگا لیکن ان دھوکے کے سالوں کی وجہ سے دجال لوگوں کی نظروں سے چھپا رہے گا، ان کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا، ان کی نظروں سے اوجھل رہے گا، ان دھوکے کے سالوں کی آڑ میں وہ اپنا وار کرے گا، لوگ اسے اپنا رب بنا لیں گے لیکن انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہوگا کہ وہ دجال کو رب بنا چکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ زبان سے اللہ کے رب ہونے کے دعوے دار ہوں گے۔ کرنا پڑے گا، یہ معاملہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس میں کلام کریں گے، یعنی ان سالوں میں کلام کریں گے ربیدہ۔ اور جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ربیدہ کون ہے، تو ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو بات کو بدل دیں گے، بات کو اپنے مقام سے بدل دیں گے، اس میں ملاوٹ کریں گے، سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کریں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ امر العامہ میں کلام کریں گے، اپنی رائے دیں گے، یعنی کہ وہ معاملات، وہ امور، وہ کام جن کا تعلق عام عوام سے ہے، سب لوگوں سے ہے، ان معاملات میں وہ جب رائے دیں گے، جو بات کریں گے تو بات کو بدل کر کریں گے، سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کر کے کریں گے۔ جب ایسا کریں گے تو ظاہر ہے پھر امر جو ہے، جو کام ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا، پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تباہی کا سامنا کنہیں کرنا پڑے گا؟ تباہی کا سامنا تو عام عوام کو کرنا پڑے گا، لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ اب انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں تو اپنے مفادات زیادہ عزیز ہوں گے۔ اسی طرح ناظرین، دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان دھوکے کے سالوں میں جو ربیدہ ہوں گے وہ منطق پیش کریں گے، جو امر العامہ ہوں گے ان میں، یعنی کہ جو امر العامہ ہیں، وہ امور جن کا تعلق سب سے عام عوام سے ہے، ان امور میں وہ اپنی منطق پیش کریں گے، یعنی وہ بتائیں گے کہ دیکھو ان کو کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ساری باتیں وہ بتائیں گے، یعنی رہنمائی کریں گے۔ کون؟ ربیدہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ربیدہ کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ربیدہ وہ ہوگا جس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، انتہائی غیر سنجیدہ، بے پرواہ، غیر ذمہ دار، جو بغیر سوچے سمجھے بات کرے گا کہ اس کی وجہ سے خواہ کتنی ہی تباہی کیوں نہ آ جائے، اسے اس کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آج آپ دیکھیں کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آج آپ اپنے ٹی وی کی سکرینوں پر کیا یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے کہ ربیدہ کلام کر رہے ہیں، ربیدہ امر العامہ میں اپنی منطق پیش کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ پھر جب وہ امور انجام دیے جاتے ہیں، یعنی ریاستی ادارے یا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں وہ امور ہوتے ہیں، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی، جن کو یہ امانت سونپی گئی، جب وہ ان امور کو انجام دیتے ہیں تو پھر کن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر جو کچھ ہو رہا ہے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اس وقت کن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پوری دنیا اس وقت کس سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ آپ اپنے ہی ملک، اپنے ہی خطے کو دیکھ لیں کہ دن رات قتل و غارت، دھوکہ دہی، ہر طرح کا فراڈ، ظلم، زیادتی، سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اور جو امر العامہ ہیں
وہ عام عوام سے تعلق رکھنے والے وہ امور جو حکومتی مشینری کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومتی مشینری نے ان کو انجام دینا ہوتا ہے، پورا کرنا ہوتا ہے، ان میں کون رہنمائی کر رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، ان کو کیوں کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، وہ یہی روبیدہ، وہ لوگ جو ٹی وی کے سکرینوں پر بیٹھ کے یا پھر انہی مجالس میں بیٹھ کر، جن مجالس میں، جن میٹنگوں میں، جن کانفرنسوں میں طے کیا جاتا ہے کہ ان امور کو کیسے انجام دینا ہے، وہ لوگ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں، جن کو کسی قسم کا اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، جو انتہائی غیر سنجیدہ، بے پرواہ ہوتے ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے جو من میں آیا، جو جی میں آیا بات کر دیتے ہیں۔ اب ان کی بات پر عمل کرنے سے ہوگا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی بڑی تباہی کیوں نہ ہو جائے، لوگوں کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، انہیں اس سے کوئی فکر نہیں، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ان کے اوپر، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے۔ پھر ناظرین اسی طرح تیسرے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربیدہ کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ربیدہ قرار دیا جو یعنی وہ شخص جو اتافہ ہوگا۔ اور تافہ کسے کہتے ہیں؟ بے وقت، لالچی، کمینہ، بے بنیاد، احمق ترین، کم تر، فضول، بیکار، مضحکہ خیز، نیچ ترین، ذلیل ترین، برا ترین اور سستا ترین شخص وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ربیدہ وہ ہوں گے جو امر العامہ میں اپنی منطق پیش کریں گے، کہ یعنی وہ امور جن کا تعلق عام عوام سے ہے ان کو کیسے انجام دینا ہے، کیسے انجام دینا ہے، کیوں انجام دینا ہے، کب انجام دینا ہے، جو یہ بتا رہے ہوں گے وہ کون سے شخص ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی بے وقت، لالچی، کمینے ترین، بے بنیاد، احمق ترین، کم تر، فضول، بیکار، مضحکہ خیز، نیچ، ذلیل ترین، برے ترین اور سستے ترین وغیرہ شخص ہوں گے۔ وہ بولیں گے، وہ دخل اندازی کریں گے عوام الناس کے معاملات میں، حکومتی معاملات میں، تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی دخل اندازی سے یا جو یہ رائے دے رہے ہیں، جیسے یہ رہنمائی کر رہے ہیں، اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے، اس سے عام عوام کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کن تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے ان باتوں سے، ان رائے سے جو یہ کر رہے ہیں، ان کے ان اعمال سے کائنات میں، زمین و آسمانوں میں کس قدر فساد ہوگا، مخلوقات کے ساتھ کیا ظلم و زیادتیاں ہوں گی، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ انتہائی نیچ ترین کمینے لوگ ہوں گے، احمق ترین ہوں گے، فضول بیکار اشخاص ہوں گے، وہ انتہائی مضحکہ خیز ہوں گے۔ اگر وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو دوبارہ وہ پینترا بدل لیں گے۔ انہیں یہ نہیں ہوگا کہ دیکھو ہم نے بات کی تھی غلط ثابت ہوگی، تو انہیں شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ الٹا اس سے بڑھ کر اور بات پیش کریں گے۔ وہ غلط ثابت ہو جائے گی، پھر بھی انہیں شرمندگی نہیں ہوگی، وہ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ مزید آگے بات پیش کریں گے۔ وہ ہوا کتنی ہی بار وہ جھوٹے اور کمینے ثابت کیوں نہ ہو، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ انہیں کچھ ہی کہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سب کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کے ہی ہاتھ میں امانت دی جائے گی، ایسے لوگوں سے ہی رائے طلب کی جائے گی، ایسے لوگوں کی ہی باتوں کو مانا جائے گا۔ اور کیا ناظرین آج ایسا نہیں ہو رہا؟ وہ کون سا شخص ہے جو ان لوگوں کو، ان اینکر پرسنز کو، ان صحافیوں کو، ان حکومتی اداروں پر فائز شخصیات کو گالیاں نہیں دیتا، حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیتا، جو ان لوگوں کو جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بے بنیاد اور فضول قسم کی حرکات انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے، لوگوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا، فرقے فرقے کر دیا، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک فرقے والا دوسرے سب فرقے والوں کو کافر کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ان حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بے بنیاد احمق کہتے ہیں، کم تر کہتے ہیں، فضول بیکار مضحکہ خیز کہتے ہیں، نیچ ترین ذلیل کہتے ہیں۔ ہر قسم کی گالیاں دینے کے باوجود انہی کی بات کو مانتے ہیں، انہی کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں۔ ادھر سے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ادھر سے جب کوئی دوسرا جب سچ سامنے آتا ہے تو اس کے مقابلے پر انہی لوگوں کی بات کو بطور دلیل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ایک ایک لفظ سچا ثابت نہیں ہوتا؟ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا
ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔